السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹریول آف سکسیس ود نالج۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جیوفری چوسر کی آرٹ آف کریکٹرائزیشن کے بارے میں بات کریں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ Chaucer was realist. He had, of course, begun by writing of dreams and allegories, but when he came to the Canterbury Tales, he started painting human life as he saw it around him. چوسر ایک حقیقت پسند انسان تھا۔ اس نے یقیناً ڈریمز اینڈ ایلیگوریز کے بارے میں لکھ کر، خوابوں کے بارے میں لکھ کر اسٹارٹ کیا تھا، لیکن جیسے ہی یہ کینٹربری ٹیلز کی طرف آتا ہے، کینٹربری ٹیلز کی طرف آیا، اس نے انسانی زندگی کو جو اپنے ارد گرد اس نے دیکھے، لوگ اپنے ارد گرد گھومتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، ان کے بارے میں تصویر کشی کر دی، مطلب پینٹنگ کرنے لگ گیا ان کے بارے میں، انسانی زندگی کے بارے میں۔ Chaucer became original when he started depicting the characters of his pilgrims. Chaucer اس وقت اصلی ہو جاتا ہے، اوریجنل ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے ارد گرد کے جو پلیگرمس ہیں، مطلب حاجی ہیں، ان کی کرداروں کی تصور کشی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ He is the first great painter of character in English literature. یہ انگلش لٹریچر کے پہلے عظیم ترین مصور مانے جاتے ہیں۔ Chaucer was able to create real human beings because he could penetrate a person's mind and heart and know his real thoughts and feelings. Chaucer ریئل انسانوں کو کریٹ کرنے کا، بنانے کا ہنر رکھتا تھا، اس قابل تھا، کیونکہ وہ لوگوں کے دماغ اور ہارٹ میں، دماغ اور دل میں گھس سکتا تھا، مینس کہ ان کو پڑھ سکتا تھا۔ اینڈ ناؤ ہز ریئل تھاٹس اینڈ فیلنگس، اور ان کی جو ریئل تھاٹس ہوتے تھے اور فیلنگس ہوتے تھے ان کو جانتا تھا، جان سکتا تھا۔ He knew human psychology centuries before. وہ لوگوں کی سائیکولوجی کی، نفسیات کے بارے میں جانتا تھا صدیوں پہلے۔ This became a branch of human knowledge. صدیوں پہلے سے وہ جانتا تھا ہیومن سائیکولوجی کے بارے میں، انسانوں کی نفسیات کے بارے میں، جو کہ اب ہیومن نالج، انسانی علم کی جو اب برانچ ہے۔ He had the power of creating living characters through speech and action. اس میں یہ طاقت تھی، یہ پاور تھی کہ وہ اپنے الفاظ سے، اپنی اسپیچ سے اور اپنے ایکشن سے ہیومنس کے کریکٹرز کو ایسے کریٹ کرتا تھا، اپنی رائٹنگ سے، اپنی اسپیچ سے، اپنے ایکشن سے، کہ جیسے وہ بالکل ریئل ہے اور وہ آپ کے سامنے چل پھر رہے ہیں، وہ سارا آپ کے سامنے گھوم رہا ہے منظر۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں چوسر کی آرٹ آف کریکٹرائزیشنز کے بارے میں۔ Characterization by theory of realism. First major quality of Chaucer's art of characterization is realism. چوسر کی جو میجر اور پہلی آرٹ آف کریکٹرائزیشن کی تھیوری تھی وہ تھی ریئلزم۔ چوسر ایک ریئلسٹ تھے، وہ ریئلزم اپنے کریکٹرز کو بالکل ریئل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ہی از دا فرسٹ گریٹ آبزرور، وہ ایک پہلے عظیم آبزرور تھے، اینڈ دا فرسٹ گریٹ پینٹر آف دی کریکٹرز ان انگلش لٹریچر، اور پہلے عظیم ترین پینٹر تھے جو کریکٹرز کو پینٹ کرتے تھے انگلش لٹریچر میں۔ Before Chaucer, the writers were dreaming dreams. چوسر سے پہلے جو رائٹرز تھے وہ ڈریمنگ پوئٹریز لکھتے تھے، اینڈ ویونگ اسٹوریز لکھتے تھے، بٹ ود ہم از بورن آور ریئل پوئٹری۔ اور پھر جب چوسر ہوا تو اس کے ساتھ ہماری ریئل پوئٹری ہوئی، اس نے بالکل ریئل پوئٹری لکھی جو حقیقت پہ مبنی تھی، سیز میتھیو ارنڈ، جیسے کہ میتھیو ارنڈ کہتے ہیں۔ He always described his characters as if his eyes had been focusing and noticing every minute detail of his character. اس نے ہمیشہ ایسے کریکٹرز کو ڈسکرائب کیا، بیان کیا، جو کہ اس کی آنکھیں دیکھتی تھی، جن پہ وہ فوکس کرتی تھی، نوٹس کرتی تھی، جو اس کے کریکٹرز ہوتے تھے ان کی ہر منٹ کی، ہر چھوٹے لمحے کی ڈیٹیلز کو۔ پھر چوسر جا کے اپنے کریکٹرز کو لکھتا تھا اور بیان کرتا تھا۔
نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کریکٹرائزیشن بائی ہیومر. سیکنڈ کوالٹی آف چوسرز آرٹ آف کریکٹرائزیشن از ہیومر which make his characterization prominent and distinguished. چوسر کی جو سیکنڈ کوالٹی ہے آرٹ آف کریکٹرائزیشن کی وہ ہے ہیومر، جو کہ اس کی کریکٹرائزیشن کو پرومیننٹ کرتا ہے اور ڈسٹنگوش کرتا ہے. چوسر از بورن ہیومرسٹ. چوسر ہیومرسٹ ہی پیدا ہوا تھا، مطلب جب سے وہ پیدا ہوا تھا وہ مزاحیہ ہی تھا. His literary works reflect his perfection in the field of humor. اس کے literary works تھے وہ ریفلیکٹ تھے کہ اس کی جو پرفیکشن تھی ہیومرس کی فیلڈ میں، وہ ریفلیکٹ بتاتے ہیں جو اس کے ورکس ہیں کہ وہ کتنا پرفیکٹ ورک تھا ہیومر کی فیلڈ میں. In the prologue to the Canterbury Tales, he has depicted all the characters humorously. پرولوگ کینٹربری ٹیل میں اس نے جو بھی اپنے کریکٹرز کے ان کو ڈپکٹ کیا ہے ہیومرسلی، مزاح کے طور پر بیان کیا ہے، ان کو ہیومرسلی پینٹ کیا ہے. For example, first he talks of the bravery, skills, experience and grandeur of the knight. مثال کے طور پر سب سے پہلے یہ بتاتا ہے بریوری، بہادری، اس کے کارنامے، اس کے ایکسپیرینس نائٹس کے. But later on he tells that the knight is very gentle in his behavior. اور پھر بعد میں وہ کہتا ہے کہ جو نائٹ تھا وہ بہت جینٹل تھا اپنے بیہیویئر میں. And never cause harm to anybody. اور وہ کسی کے لیے بھی نقصان دہ نہیں تھا. نیکسٹ بات کرتے ہیں کریکٹرائزیشن بائی irony and style. Chaucer often shows that characters are not what they seem. اس میں چوسر بتاتا ہے کہ کریکٹرز وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں. For example, the prioress appears to be kind and religious. مثال کے طور پر ایک prioress ہے جو جسے ایک نان کہا جاتا ہے، وہ بہت ہی کائنڈ ہے اور ریلیجیس ہے. But she cares more about looking good and her pets. لیکن وہ اپنی اچھی شخصیت پر، مطلب اچھا دکھنے پر اور اپنے پیٹس پر زیادہ اس کی کیئر کرتی ہے دین اباؤٹ ہر فیتھ، اپنی فیتھ سے زیادہ. جبکہ جو پرائرس ہوتی ہیں ان کو گڈ لکنگ دکھنے سے، پیٹس رکھنے سے کوئی غرض نہیں ہوتا، ان کو صرف وہ ریلیجیس ہوتی ہے اور اپنی فیتھ پہ توجہ کرتی ہیں. This difference highlights how people can act in a way that don't match their roles in society. یہ ڈفرینٹ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ کیسے لوگ ایکٹ کرتے ہیں اس وے میں، اس طریقے میں جو بالکل میچ نہیں کرتا ان کے رولز کے ساتھ جو کہ ان کا سوسائٹی میں رول ہے. نیکسٹ کریکٹرائزیشن ہے انڈیویژلز اینڈ ٹائپس میتھڈس پہ. چوسرز مور سپر ٹیکنیکس از ہز پریزنٹیشن آف کریکٹرز ایز انڈیویژلز اینڈ ٹائپس. جو چوسر کی موسٹ سپر ٹیکنیک ہے پریزنٹیشن ہے کریکٹرز کی، وہ ہے انڈیویژلز اینڈ ٹائپس. Characters are not only representative of their respective classes and profession. جو characters ہوتے ہیں وہ نہ صرف representative ہوتے ہیں ان کی اپنی classes کے اور profession سے، but also at the same time لیکن بالکل اسی وقت they possess individual traits. وہ individual traits کو possess کرتے ہیں. For example, the friar is a typical representative of his class. In the 14th century, he is corrupt, hypocritical, greedy and careless. جو یہ فرائر تھا 14th سینچری کا اپنی کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ ایک کرپٹ انسان تھا، ہائپوکریٹک تھا اور گریڈی تھا. But his good voice, his twinkling eyes, his white neck and above all his name. لیکن جو اس کی اچھی وائس تھی، اس کی ٹوئنکلنگ آئیز تھی، چمکتی ہوئی آنکھیں اور اس کی جو وائٹ نیک تھی، ابو آل ان سے زیادہ کہ اس کا جو نام تھا بردر ہیوبرٹ، آل ہیو انڈیویژلسٹک ٹچ. یہ سب انڈیویژلسٹک ٹچز تھے اس کی پرسنالٹی میں.